آج جلسے میں گیدرنگ اچھی ہے، وہاں پہ لوگ اکٹھے ہوئے، بہت زیادہ لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، ابھی جاری ہے جلسہ اور بڑے اچھے طریقے سے وہاں پہ جلسہ یہاں پہ چل رہا ہے. واٹ نیکسٹ؟ یہ آج کے جلسے کے بعد رانا صاحب کو اعلان کیا جائے گا. بیسیکلی ایک پبلک موبلائزیشن کیمپین ہے جو ہم آج سے لانچ کر رہے ہیں، اور اس پبلک موبلائزیشن کیمپینز کی ویریس ایکٹیویٹیز ہیں جو کہ کوئک فریکوینسی کے ساتھ ہوں گی، کنڈکٹ ہوں گی، اور ان تمام کا مقصد صرف ایک ہی چیز کے اوپر فوکسڈ ہے کہ خان صاحب کو اب جیل سے باہر لانا ہے ہر صورت میں. امپیشنس جو ہے ورکر لیول کے اوپر، ایکٹیوسٹ لیول کے اوپر بہت بڑھتا جا رہا ہے، اور ہم نے پارلیمنٹ کے اندر بھی احتجاج کر کے دیکھ لیا ہے. ہم نے قانونی محاذ کے اوپر بھی لڑائی لڑ کے دیکھ رہی ہے، اور لڑائی لڑ بھی رہے ہیں، ہم نے چھوڑنا بھی نہیں ہے. لیکن ایک کنسنسس ہے پارٹی کے اندر کہ اب اس چیز کو عوامی سطح تک لے کے جانا پڑے گا، اور ایک سیکوینس آف ایکٹیویٹیز جو ہیں ان کو پلان کرنا پڑے گا، اور آج اس کا آغاز ہے. اس کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے وہ آج ہی کے جلسے کے اختتام کے اوپر اس کا اعلان کر دیا جائے. کیا اسٹریٹ پاور شو کر کے، جلسے جلوس کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیڈر جو ہیں عمران خان، ان کو رہائی مل سکے گی؟ کمبینیشن آف دیز ایکٹیویٹیز جی وی فیل کہ پریشر بلڈ کرے گا ڈیفینیٹلی، اور کچھ انٹرنیشنل سچویشن جو ہے وہ بھی اس وقت ہے. ابھی لیٹسٹ جو ہے یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کمیٹی کی رپورٹ آئی ہے 2 دن پہلے، اور اس میں اسکیتھنگ کرٹیسزم ہے پاکستان میں ہیومن رائٹس کی جو سچویشن ہے اس کے اوپر، اور بہت سے چیزوں کے اوپر. 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو انہوں نے شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے، اور کہا ہے کہ جو عوامی حقوق ہیں وہ ورچولی کمپلیٹلی سلب کر دیے گئے ہیں. تو یہ چیزیں بھی ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت سی رپورٹس جو ہیں وہ سیکوینس میں پبلش ہو چکی ہوئی ہیں. تو کوئی بھی ملک جو ہے دنیا کا، خاص کر ایک ایسا ملک جو کہ مقروض ہے اور جو دنیا کی سپورٹ کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے ورچولی، وہ بین الاقوامی ادارے ہوں، IMF ہو اور باقی ہوں، یا بین الاقوامی حکومتیں ہوں، ویسٹرن خاص کر جو سو کال ڈیموکریسیز اپنے آپ کو کہتی ہیں. لیکن غازہ کی اگر آپ جینوسائیڈ کو دیکھیں تو شاید ان کی ڈیموکریسی کے اوپر بھی بہت اینی وہ ایک ڈائگریشن ہے. تو ان کی جو سپورٹ کے بغیر جو حکومتیں نہیں چل سکتی، جو کہ پاکستان ہے اس وقت، تو میرا خیال ہے کہ ان کی طرف سے آنے والا پریشر جو ہے وہ بھی کچھ نہ کچھ امپیکٹ کرے گا. اور جب اس کے ساتھ عوامی سطح سے پریشر اٹھے گا تو میرا خیال ہے کہ ایک اچھا کمبینیشن بنے گا، اور اس میں ہم امید ہے کہ ہم اپنے مقاصد میں حاصل کرنے میں کامیاب ہوں. ایک تھوڑا سا یہاں پہ جو چیز سامنے آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ آپ کا ووٹر سپورٹر جو ہے وہ نکل آتا ہے باہر بڑے جوش و جذبے کے ساتھ، اور اس کو جو گولز دیے جاتے ہیں، آبجیکٹیوز دیے جاتے ہیں، وہ کسی حد تک ان کو کمپلیٹ بھی کر لیتا ہے. بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم کچھ لیڈران، PTI کے کچھ لیڈران، سب کی بات نہیں کر رہا، کچھ لیڈران ایسے ہیں جو وینیو جو ہوتا ہے، جو ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے، وہاں پہ مسنگ ہوتے ہیں. اور وہاں سے آوازیں بھی بڑی کلیئرلی آتی ہیں انہی ووٹر سپورٹرز کی طرف سے، آپ کے PTI کے جو لوگ ہیں، کہ جناب جو لیڈران ہیں، موسٹ آف دیم، ناٹ آل آف دیم، موسٹ آف دیم دے آر مسنگ ان ایکشن. اور بار بار آپ دیتے ہیں، کالز بھی دیتے ہیں، پھر کینسل کرتے ہیں، پھر اس میں ڈی مورال ہو رہا ہے آپ کا ووٹر سپورٹر. یہ کس حد تک ایگزاسٹ ہو جائے گا، اور کس حد تک ایگزاسٹ ہو چکا ہے؟ رانا صاحب دیکھیے، پچھلا مہینہ جو گزرا ہے اس میں آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آنی تھی تو اس وقت ہمارے لوگوں کو بہت زیادہ ان کے اوپر پریشر پڑھایا گیا تھا، خاص کر جو ہمارے لیجسلیٹرز تھے، ہمارے لیڈران تھے، اور وہ ان کو ہم نے سیکیور کیا ہوا تھا KP میں. ان کو سب کو انڈر انسٹرکشنز دے ور آل سیکیورڈ ان KP، اور ان کو نیشنل اسمبلی کا اجلاس بھی اٹینڈ کرنے کی اجازت نہیں تھی، اور کسی جلسے جلوس میں بھی جانے کی اجازت نہیں تھی. سو لوگ جو آپ کو نظر نہیں آئے اس عرصے میں، جو ہمارے ایونٹس ہوئے ہیں اس میں وہ آ ہی نہیں سکتے تھے. لیکن آج کے جلسے میں آپ دیکھیے کہ سب لوگ موجود ہیں، اور خان صاحب کی اسپیشل انسٹرکشنز آئی ہیں کہ جی میرے تمام ٹکٹ ہولڈرز جو جیتے ہوئے ہیں فارم 45 فارم 47 کی وجہ سے، وہ سب جو ہیں اس موومنٹ کا ایک کلیدی کردار بنیں گے، اور وہ سب موجود ہوں گے. اور میرا خیال ہے کہ آپ اس میں ایک بہت بڑی چینج دیکھیں گے. فرسٹریشن تھی، بالکل تھی، عوامی سطح کے اوپر ہماری جو سپورٹ بیس ہے اس کی سطح کے اوپر لیڈران نہیں ہوتے تو لازمی بات ہے کہ جو ورکرز ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو اکیلا فیل کرتے ہیں، اور وہ کوئی اچھی فیلنگ نہیں ہوتی ہے. میرا خیال ہے کہ حالات بدل جائیں گے. اب سے آپ آج کے جلسے کے بعد سے آپ دیکھیں گے کہ حالات بالکل بدل جائیں گے. یہ کس حد تک درست ہے بات کہ آپ کے کئی جو لوگ ہیں یہاں پہ جو PTI کے، وہ جو میں نئے لوگوں کی بات کروں، کچھ پرانے بھی ہیں، لیکن پرانے جو ہیں یو کین کاؤنٹ دیم آن دیئر فنگر ٹپس، لیکن جو نئے لوگ ہیں وہ ایز سچ
اس طریقے سے نہیں چل رہے جیسے عمران خان کی پیس ہے، یا عمران خان جو سوچتا ہے یا کرنا چاہتا ہے اس پیس کو وہ اس کے ساتھ چل نہیں پا رہے. یہ ایسے ہی ہے. نئے لوگ تو میرا خیال ہے جی کہ بہت آگے ہیں، ان کا پیشن جو ہے اور ان کا جو جذبہ ہے وہ اب دیکھنے کے قابل ہے. اچھا. ہاں، اب ان کو گارنر کرنا ہے نا، ان کو ایک راستہ دینا ہے، ان کو ایک ڈائریکشن دینی ہے. کون دے گا؟ اور وہ آج کا جو ہے اس کے بعد یہی ہے. ہم نے جلسے وغیرہ بھی کیے، سارا کچھ کیا، لیکن وہ جن حالات میں ہوئے وہ میں نے آپ سے بیان کر دیا کہ انفارچونیٹلی ہم نے ان کو ایکچولی قید کیا ہوا تھا. ان کو جہاں وہاں کے بی میں بھیجا گیا تھا، بیکاز بیسیکلی وہ اٹھائے جا رہے تھے، وہ انفورسڈ ڈس اپیئرنسز کے کھاتے میں آ رہے تھے، ڈس اپیئر ہو رہے تھے، تو وہ ہم رسک لے ہی نہیں سکتے تھے. لیکن اس کے باوجود 7-8 لوگ ان کے ہاتھ آ گئے، جس کی بیسس کے اوپر انہوں نے اپنی میجورٹی جو تھی 2/3 میجورٹی بنا لی. تو میرا خیال ہے کہ جو جذبہ آپ دیکھیے، بجٹ جب آیا تھا تو اس وقت ہمارے جو اس وقت جو این اے میں نیشنل اسمبلی میں لوگ گئے ہیں ان میں سے آلموسٹ 50% آر فرسٹ ٹائمرز، اور وہ جوان لوگ ہیں. اور یہ نیا کارڈر جو ہے نا، میں ایکسپلین کر دیتا ہوں، یہ پچھلے 2 سال میں ایک نیا کارڈر بلڈ ہوا ہے اس وقت پارٹی میں، اور یہ کارڈر بڑا پیشنیٹ ہے، اور یہ بڑا خان صاحب کا بہت بڑا فالوور ہے، بہت پیشنیٹ فالوور ہے، اور یہ تو سب سے آگے ہیں، سب سے آگے، سب سے آگے. Is Khan صاحب happy with the performance of the lawyers؟ دیکھیے جی، میری 10 ہفتے سے ملاقات نہیں ہوئی ہے. اچھا. نہ ہی پولیٹیکل کمیٹی کے کسی ممبر کی ملاقات ہونے دی ہے، حالانکہ کورٹ کے آرڈرز موجود ہیں، سارا کچھ ہیں. اب اس وقت جو کمیونیکیٹرز ہیں وہ سارے کے سارے لائرز ہیں. میں آپ کو حقیقت سے آگاہ کر رہا ہوں، میں خدا نخواستہ کوئی انگلی نہیں اٹھا رہا، کوئی میں بلیم نہیں کر رہا کسی کو بھی، لیکن جو اس وقت کمیونیکیٹرز ہیں سارے، جو ان کے پاس جاتے ہیں میسیجز لے کے، انتظار پر جو تھا بس پینگ اے میٹ کو، وہ بھی دیکھیے ان کو بھی اٹھا لیا گیا، اور جس پوری طرح اس کی حالت آپ نے دیکھی ہوگی. اٹس آنیسٹلی یہ ایک بدنما داغ ہے جو لگتا جا رہا ہے اس ریاست کے چہرے کے اوپر، اس کو ختم ہونا چاہیے. باقی لوگ بھی اٹھے ہیں، سارا کچھ ہے. تو وہ لوگ ہیں، مثلا ہمارے جو چیئرمین ہیں وہ بھی وکیل ہیں، ہمارے جو سیکرٹری جنرل ہیں وہ بھی وکیل ہیں، باقی جو جونیئر وکیل ہیں وہ سب جاتے تھے، اور وہ یہ میسیجنگ کا کام جو تھا وہ ان کے تھرو ہو رہا تھا، سارا کچھ ہو رہا تھا. اب وہاں جو حالات ہوتے ہیں جب ہم ان کو ملنے جاتے ہیں، نہ ہمارے پاس کاغذ کا ٹکڑا ہوتا ہے، نہ ہمارے پاس پین ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا. ہم جاتے ہیں، ایک بیچ میں ایک شیلڈ ہے، شیشے کی بات کرتے ہیں. تو اس وقت جتنا انسان یاد رکھ سکتا ہے وہ ہم باہر آتے ہیں تو جلدی جلدی ہم لوگ نوٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی جو انہوں نے کہا ہے وہ ہم نوٹ کر لیں. انسان ہے، کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں، کچھ چیزیں بیان نہیں کی جا سکتی. تو ہم نے یہ بھی چیز جو ہے عدالت میں کہا ہوا ہے جی کہ ہمیں کم از کم کوئی ایک کاغذ کا ٹکڑا، ایک پینسل اندر لے جانے کی اجازت دی جائے، تاکہ جب ہم ان سے گفتگو کریں تو اس کے نوٹ کر لیں. لیکن ہو جاتی ہوگی، کوئی بھول چک ہو جاتی ہوگی، ڈیفینیٹلی ہو جاتی ہوگی، لیکن ان ایسنس خان صاحب کی جتنے بھی احکامات ہیں وہ باہر آتے ہیں، اور پارٹی جو ہے وہ انہی کے مطابق عمل کرتی ہے. کچھ چیزیں بھول بھی جاتے ہوں گے لوگ، ٹھیک ہے نا، وہ شاید کوئی نکل جاتا ہو کچھ.